کرنل کاروف کو جب ہوش آیا تو ایک بار تو یہ دیکھ کر ہی اس کا ذہن مفزع ہو گیا کہ وہ اپنے ہی آفس میں کرسی پر بندہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے تینوں پاکشاہی ایجنٹ زنجیروں سے آزاد کھڑے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس طرح زنجیروں سے آزاد ہو گئے، لیکن پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال برق کے گوندے کی طرح لپتا کہ وہ جس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا یہ اس کی مخصوص کرسی تھی اور اس کے بازوؤں کے نیچے اس نے بٹن لگوائے ہوئے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ جس جگہ عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے یہاں ایک انتہائی گہرا کنواں ہے جو نیچے جا کر ایک بڑے گٹر میں ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی عادت تھی کہ وہ کسی کو اپنے آفس میں گولی مار کر ہلاک نہ کیا کرتا تھا بلکہ اسے اچانک کنویں میں پھینک کر موت کی سزا دیا کرتا تھا، کیونکہ گولی مارنے سے مرنے والے کے جسم سے جو خون نکلتا تھا وہ فرش پر موجود قالین کو بھی خراب کر دیتا تھا اور اس کے خون کے چینٹے دوسری جگہوں پر پڑ کر انہیں بھی خراب کر دیتے تھے، اور یہ بات اسے سخت ناپسند تھی۔ اس لیے اس نے اپنے آفس میں یہ خصوصی سسٹم تیار کرایا تھا اور اس نے اس کنویں کا سسٹم اس کرسی میں اس لیے رکھا تھا کہ یہ کرسی مخصوص دھات کی بنی ہوئی تھی جس پر لکڑی کا کلر اس انداز میں کیا گیا تھا اور اس کا ڈیزائن ایسے بنایا گیا تھا کہ وہ کرسی کسی دھات کی بجائے لکڑی کی عام سی کرسی لگتی تھی، لیکن کرسی کے بازوؤں کے نیچے دھات کے اندر سسٹم نصب تھا۔ وہ جب کسی کو سزا دینا چاہتا تو اپنی ریوالونگ چیئر سے اٹھ کر سائیڈ پر موجود اس کرسی پر بیٹھ جاتا تھا اور پھر اس کی انگلیوں کی معمولی سی حرکت سے کنویں کا دہانہ کھل جاتا اور وہاں کھڑا ہوا آدمی یک لگت نیچے گر کر ختم ہو جاتا، اور اس کے نزدیک یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ ان پاکشاہی ایجنٹوں نے اسے اس مخصوص کرسی پر بٹھایا تھا اور وہ تینوں ٹھیک اسی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے جہاں کنویں کا دہانہ تھا۔ وہ اس دہانے پر قالین موجود تھا، لیکن دہانہ کافی بڑا تھا اور قالین پر ایسا ڈیزائن تھا کہ اس دہانے کی گول لکیر نظر نہ آتی تھی۔ جب دہانہ کھلتا تھا تو اتنے حصے کا قالین جو اس جگہ پر فرش سے مخصوص سلوشن کے ساتھ چپکا ہوا تھا دہانے کے ساتھ ہی نیچے کنویں کی دیوار سے جا لگتا تھا، اور چند لمحوں بعد جب وہ بٹن دباتا تو دہانہ واپس اپنی جگہ پر پہنچ جاتا اور دیکھنے والے کو اندازہ ہی نہ ہوتا تھا کہ یہاں کوئی ڈھکن ہے۔ اس کے دونوں بازو کرسی کے بازوؤں پر رکھ کر باندھے گئے تھے، اس لیے وہ آسانی سے اس کنویں کا دہانہ کھول سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے غیر محسوس طور پر اپنی انگلیاں نیچے کی طرف کھسکائیں اور پھر جیسے ہی اس کی انگلیاں مخصوص جگہ پر پہنچیں تو اس کے ساتھ ہی یک لگت فرش کا وہ حصہ غائب ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں پاکشاہی نیچے گر گئے اور اس کے حلق سے بے اختیار کہکا سا نکل پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد جب اس نے دوبارہ انگلیوں کو حرکت دی تو دہانہ اب دوبارہ برابر ہو گیا۔ اب وہاں قالین پہلے کی طرح ہی موجود تھا۔ یہی کام اگر میں پہلے کر دیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی، بہرحال اب بھی بر وقت یہ کام ہو گیا ہے۔ کرنل کاروف نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے 100% یقین تھا کہ اس قدر بلندی سے نیچے گٹر میں جا کر گرنے کے بعد ان کے زندہ رہنے کا کوئی امکان ہی نہ تھا، اور اگر وہ زندہ رہ بھی گئے تو یہ گٹر کافی طویل فاصلے تک مکمل طور پر بند تھا، اور جہاں اس کا پہلا دہانہ تھا وہاں تک کوئی زندہ انسان ویسے ہی نہ پہنچ سکتا تھا، کیونکہ بند گٹر میں زہریلی گیس ہر وقت بھری رہتی تھی جس سے انسان ویسے ہی ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس لیے اب ان کے بچ نکلنے کا 1% بھی سکوپ نہ رہا تھا۔ ان کی موت کا اسے اس طرح یقین ہو چکا تھا جیسے سورج کا مشرق سے نکلنا، لیکن اب اس کے لیے ان بندشوں سے نجات حاصل کرنے کا مسئلہ تھا۔ اس نے کوشش شروع کر دی، لیکن اسے اس انداز میں باندھا گیا تھا کہ وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو آزاد نہ کرا پا رہا تھا۔ اس نے جسم کو اکڑا کر اور سکیڑ کر رسیاں ڈھیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن رسیاں چونکہ پردے کی تھیں اس لیے وہ کافی چوڑی بھی تھیں اور انہیں اس سختی سے باندھا گیا تھا کہ اس کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو رہی تھی۔ اب اس نے اپنے ہاتھوں کو آزاد کرانے کی کوشش شروع کر دی، اور اس بار کافی دیر تک کوشش کے بعد اسے کچھ کامیابی محسوس ہونے لگی تو اس نے کوشش تیز کر دی، اور پھر آخرکار طویل جدوجہد کے بعد وہ اپنا بایاں ہاتھ رسی کی گرفت سے نکال لینے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا۔ اس نے اچھل کر کرسی سمیت جمپ لگایا اور پھر 2-3 جمپوں کے بعد وہ میز کی دوسری سائیڈ پر پہنچ گیا جہاں فون موجود تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور اسے اپنے کان اور کاندھے کے درمیان پھنسا کر اس نے اسی ہاتھ سے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ فلارسن بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل کاروف بول رہا ہوں، فوراً میرے آفس پہنچو ابھی اور اسی وقت۔ کرنل کاروف نے تیز لہجے میں کہا، یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل کاروف نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کی نظریں آفس کے دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے فلارسن کو اس لیے بلایا تھا کہ ایک ہاتھ سے وہ کسی طرح بھی کرسی کے عقب میں موجود گانٹھ نہ کھول سکتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ فلارسن اس کا اعتماد کا آدمی تھا اور اسے یقین تھا کہ فلارسن اس کے اس طرح بندھے جانے کی بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستخط کی آواز سنائی دی۔ کم ان۔
कर्नल कारोफ ने ऊंची आवाज़ में कहा तो दरवाज़ा खुला और एक भारी जिस्म का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। लेकिन अंदर दाखिल होते ही वो इस तरह उछल पड़ा जैसे इसे इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो। हैरत की शिद्दत से इसकी आंखें फट सी गई थी। आगे आओ फ्लारसन और मुझे इन रस्सियों से निजात दिलाओ, जल्दी करो, कर्नल कारोफ ने कहा। यस यस बॉस, फ्लारसन ने चौंक कर कहा और फिर तेज़ी से आगे बढ़कर वो कर्नल कारोफ की कुर्सी के अकब में आया और इसने अकब में मौजूद गांठ खोल दी और उसके साथ ही पर्दे की बनी हुई रस्सी खुल गई तो कर्नल कारोफ उछलकर खड़ा हो गया। आओ मेरे साथ, कर्नल कारोफ ने तेज़ लहजे में कहा और तेज़ी से ऑफिस के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फ्लारसन इसके पीछे था, लेकिन इसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासरात वैसे ही मौजूद थे। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजर कर वो ब्लैक रूम के दरवाजे पर पहुँचे और फिर कर्नल कारोफ दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो खुद भी बेइख्तियार उछल पड़ा। इसके पीछे फ्लारसन भी अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर भी हैरत के तासरात थे। इसकी नज़रें कमरे में पड़ी हुई गोमर की लाश पर जमी हुई थी। वेरी बैड, गोमर भी इनके हाथों हलाक हो गया। वेरी सैड, कर्नल कारोफ ने कहा और उसके साथ ही मुड़कर इसने रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। कर्नल कारोफ बोल रहा हूँ, ब्लैक रूम में आ जाओ अभी फ़ौरन, कर्नल कारोफ ने तेज़ लहजे में कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। ये सब इन पाकशाही एजेंटों का किया धरा है। ये लोग तो जादूगरों जैसा काम करते हैं, लेकिन बहरहाल अब वो हलाक हो चुके हैं। कर्नल कारोफ ने कहा, क्या हुआ है बास? इन्हें तो यहाँ टी क्रास में जकड़ा गया था। लार्सन ने पहली बार ज़बान खोलते हुए कहा, मैंने इनसे बातचीत करने के बाद जब इन्हें हलाक करने के लिए मशीन पिस्टल से इन पर फायरिंग की तो एक गोली भी इन्हें न लग सकी। सारी गोलियां इधर उधर दीवारों से टकरा कर गिर गईं। इसके बाद इन एजेंटों ने कहा कि अगर मैंने फौरी तौर पर 3X मशीन से निकलने वाली रेस से अपने आप को और गोमर को क्लियर न कराया तो आधे घंटे बाद हम दोनों के जिस्म गलने सड़ने शुरू हो जाएंगे और फिर इस अमल को कोई भी ना रोक सकेगा। मैंने कारकोसो से बात की तो इसने भी इसकी तायद कर दी। चनाचा मैंने गोमर को साथ लेकर ऑपरेशन मूव में गया। वहाँ कारकोसो ने 3X मशीन से निकलने वाली रेस हमारे जिस्मों पर मुसलसल 15 मिनट तक डाली और फिर हमें क्लियर कर दिया। हम दोनों वहाँ से वापस यहाँ आने लगे तो यहाँ राहदारी में जैसे ही हम दाखिल हुए, एजेंट जो टी क्रास में फंसे हुए थे यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अचानक हम पर हमला कर दिया, इसलिए हम संभल ही न सके। मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अपने ही ऑफिस की कुर्सी पर बंधे हुए पाया। मैंने कुर्सी का मखसूस सिस्टम ऑन करके इन्हें नीचे गटर में फेंक दिया और फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद मैं एक हाथ को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया, जिससे मैंने तुम्हें फ़ोन करके बुलवा लिया। मैं हैरान था कि आखिर उन्होंने टी क्रास से अपने आप को कैसे आज़ाद करा लिया, लेकिन यहाँ देखो, जंजीरें खुली पड़ी हैं और दीवारों से कुंडे भी निकाले गए हैं। ये सब कैसे हो गया? कर्नल कारोफ ने कहा। हैरत है बास, कोई सोच भी नहीं सकता कि टी क्रास से कोई आदमी टी राड के इस्तेमाल के बगैर निकल भी सकता है, फ्लारसन ने कहा। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और कारकोसो अंदर दाखिल हुआ तो वो भी अंदरूनी सूरत हाल देख कर बेइख्तियार उछल पड़ा। ओहो हो बास, ये सब क्या हुआ? वो पाकशाही एजेंट कहाँ गए? कारकोसो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा तो कर्नल कारोफ ने इसे भी वही तफसील बता दी जो इसने राहदारी में अपने और गोमर पर होने वाले हमले के बाद सुनाई दी थी। ओह थैंक गॉड, तो ये अफरीद आखिरकार हलाक हो ही गए, कारकोसो ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। हाँ, वो तो हलाक हो गए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मुझे बताओ कि इन लोगों ने टी क्रास से बगैर किसी मदद के कैसे आज़ादी हासिल कर ली, कर्नल कारोफ ने कहा। तो कारकोसो गौर से फर्श पर पड़ी इन जंजीरों और इस दीवार को देखता रहा। फिर इसने एक तहील सांस लिया। जनाब, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये भी इस मशीन पिस्टल से होने वाली फायरिंग का नतीजा है। मैंने आपको बताया था कि मशीन पिस्टल में जो मैगज़ीन इस्तेमाल किया जाता है इसमें बारूद के साथ एक केमिकल मादा शामिल किया जाता है ताकि मखसूस साथ की गोलियां भी बन जाएं और इनकी ताकत भी पूरी रहे। लेकिन जब ये फायर होती हैं तो इनमें से इस केमिकल मादे की मखसूस रेस निकलती हैं। आम तौर पर तो ये रेस ना किसी चीज़ पर असर डालती हैं और ना इनको महसूस किया जा सकता है, लेकिन ये रेज़ जब रासकाल दहात से बनी हुई चीज़ से इस हालत में टकराती हैं जिनका ताल्लुक किसी इंसानी जिस्म से हो और इंसानी जिस्म से निकलने वाली मखसूस हरारत इससे टकरा रही हो, तो फिक्स्ड रेज़ का एक ताकतवर हल्का सा इस इंसानी जिस्म के गिर्द इस तरह बन जाता है जैसे ढाल होती है और गोली इन रेज़ के करीब पहुंचकर मैग्नेट की तरह घूम जाती है और इंसानी जिस्म से हटकर किसी चीज़ से जा टकराती है या आम फ़ज़ा में गिर जाती है। टी क्रास की जंजीरें रासकाल दहात से बनी हुई हैं
اور یہ انسانی جسم سے منسلک تھیں، اس لیے جیسے ہی آپ نے مشین پسٹل سے فائرنگ کی، ان سے نکلنے والی ریز ان ریز سے ٹکرائیں اور گولیاں انہیں نہ لگ سکیں اور گھوم گئی۔ لیکن ان ریز کا ایک اور اثر بھی ان پر ہوتا ہے جو ان ریز کی ڈھال کے بغیر وہاں موجود ہوں، ان پر یہ ریز اثر کرتی ہیں، اور اگر ان ریز کے اثرات کو 3X مشین سے نکلنے والی ریز سے کلیئر نہ کیا جائے تو کچھ وقت کے بعد انسانی جسم گلنے سڑنے لگ جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے مجھے فون کر کے گولیاں نہ لگنے کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ نے مشین پسٹل سے فائرنگ تو نہیں کی، اور آپ کے بتانے پر میں نے آپ کو بلا لیا تھا تاکہ آپ کو کلیئر کر دیا جائے، اور پھر میں نے کلیئر کر دیا۔ کارکسو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا، تم نے واقعی درست تجزیہ کیا ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ یہ لوگ ایجنٹ ہیں یا سائنسدان کہ ہم یہاں طویل عرصے سے ٹی کراس استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں اور مجھے آج تک اس بارے میں علم نہیں ہو سکا، جبکہ انہیں پہلی بار ہی فوراً سب کچھ معلوم ہو گیا۔ کرنل کاروف نے کہا، باس آپ نے یہاں پہلے کبھی مشین پسٹل استعمال نہیں کیا ہوگا ورنہ یہ بات پہلے ہی سامنے آ جاتی۔ کارکسو نے کہا، ہاں یہ بات بھی درست ہے، یہاں زیادہ تر پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور اکثر لوگ اس پوچھ گچھ کے دوران ہی الیکٹرک شاک یا کوڑوں کی ضربوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں یا جنہیں ہلاک کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ان پر مشین گن سے فائرنگ کی جاتی ہوگی۔ مشین پسٹل تو میں استعمال کرتا ہوں، بہرحال اب یہ ختم ہو چکے ہیں جو بھی تھے۔ کرنل کاروف نے کہا، باز ان کی لاشیں تو نکالنا پڑیں گی تاکہ اعلیٰ حکام کو بتایا جا سکے۔ فلارسن نے کہا، او ہاں واقعی فلارسن، تم گیس ماسک پہن کر اپنے آدمیوں کو گٹر میں اتارو اور ان کی لاشیں باہر نکلواؤ اور پھر مجھے رپورٹ دو، اور کارسکو تم پہلے اس خفیہ راستے کو بلاک کر دو تاکہ آئندہ کوئی اسے استعمال نہ کر سکے، اور جہاں تک ٹی کراس کا تعلق ہے تو یہ خطرناک چیز ہے، اس لیے میں یہاں فولادی زنجیروں کا بندوبست کراؤں گا۔ اور فلارسن تم نے مجھے میری رہائش گاہ پر لاشوں کے بارے میں اطلاع دینی ہے، میں تمہاری کال کا منتظر رہوں گا۔ کرنل کاروف نے کہا، باس لاشیں ہیڈ کوارٹر میں لے آنی ہیں یا؟ فلارسن نے کہا، ہاں لاشیں لے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کرنل کاروف نے کہا تو فلارسن نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کرنل کاروف واپس مڑا اور تھوڑی دیر بعد وہ اپنے رہائشی کمرے میں پہنچ گیا۔ وہ سیدھا باتھ روم کی طرف بڑھ گیا کیونکہ اس تمام تگ و دو نے اسے ذہنی طور پر خاصا تھکا دیا تھا، اور اس کی عادت تھی کہ جب بھی ایسا ہوتا تو وہ گرم پانی سے بھرے ٹب میں کافی دیر تک لیٹا رہتا تھا، اس طرح وہ فریش ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی ایسا ہی ہوا، کافی دیر تک گرم پانی سے بھرے ٹب میں لیٹنے اور پھر گرم پانی سے غسل کر کے اس نے لباس پہنا، اور جب وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اب وہ پوری طرح فریش ہو چکا تھا۔ اس نے ریموٹ کنٹرول کی مدد سے ٹی وی آن کیا، اسے اب فلارسن کی کال کا انتظار تھا، اور پھر تقریباً 1 گھنٹے کے انتظار کے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل کاروف نے کہا، فلارسن بول رہا ہوں باز، پاکشاہی ایجنٹ گٹر سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف سے فلارسن نے کہا تو کرنل کاروف بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قدر گہرائی اور گٹر میں گرنے کے بعد اتنے طویل فاصلے تک وہ زندہ سلامت پہنچ سکیں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کرنل کاروف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، باس گٹر کا وہ دہانہ جو راڈیم کے قریب ہے نیا بنا ہوا تھا، اور وہاں ایسے نشانات بھی موجود تھے جیسے پانی سے شرابور افراد یہاں سے نکل کر عقبی سڑک کی طرف گئے ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے آدمیوں کو نیچے اتار کر پورے گٹر کی تفصیلی چیکنگ کرائی ہے، اس لیے تو مجھے رپورٹ دینے میں اتنی دیر ہو گئی۔ بہرحال گٹر خالی ہے، فلارسن نے جواب دیا۔ حیرت ہے یہ لوگ کس ٹائپ کے ہیں؟ بہرحال ٹھیک ہے، تم واپس آ جاؤ اور ایک بار پھر ریڈ الرٹ کر دو۔ وہ خفیہ راستہ تو بلاک ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ لوگ دوبارہ اگر حملہ کریں گے تو خود بخود ہلاک ہو جائیں گے۔ کرنل کاروف نے کہا، باس اگر آپ حکم دے تو میں کرانسو سے کہہ کر انہیں کاسکو میں تلاش کراؤں، اگر ان کا خاتمہ ہیڈ کوارٹر سے باہر ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ لارسن نے کہا، کرانسو؟ او ہاں ٹھیک ہے، وہ گروپ واقعی ان معاملات میں بے حد تیز ہے، میں خود اسے حکم دے دیتا ہوں۔ کرنل کاروف نے کہا، باس میرا خیال ہے کہ کرانسکو کو گٹر کے اس دہانے پر بھیج دیں، وہ یہاں سے آگے اس کا کھوج لگا لے گا ورنہ ان کی تلاش کافی مشکل ہو جائے گی۔ لارسن نے کہا، اوکے تم وہیں رکو، میں کرانسکو کو ابھی وہاں بھجواتا ہوں۔ کرنل کاروف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر دوبارہ نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ کارکسو بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی
کارکسو کی آواز سنائی دی۔ کرنل کروف بول رہا ہوں کارکسو، کیا تم نے وہ خفیہ راستہ بلاک کر دیا ہے یا نہیں؟ کرنل کروف نے کہا۔ یس باس، آپ کے حکم کی فوری تعمیل ہو چکی ہے، کارکسو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان پاکشاہی ایجنٹوں کی لاشیں گٹر سے نہیں ملی، وہ نہ جانے کس طرح زندہ سلامت راڈیم کے قریب واقع گٹر کے دہانے سے باہر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بہرحال اب انہیں اس راستے سے دوبارہ اندر آنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، کرنل کروف نے کہا۔ یس باس، راستہ تو بلاک کر دیا گیا ہے، اب اسے باہر سے کسی بھی طرح کھولا نہیں جا سکتا، کارکسو نے جواب دیا۔ تو کرنل کروف نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف کافی دیر تک گھنٹی بجتی رہی اور پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایک نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ کرنل کروف بول رہا ہوں، چیف آف KGP۔ کرنل کروف نے سخت اور تومکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، میں کرانسکو بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تمہیں رات گئے اس وقت اس لیے کال کیا گیا ہے کہ 3 پاکشاہی ایجنٹ KGP ہیڈ کوارٹر میں ایک خفیہ راستے سے داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن انہیں گٹر میں پھینک دیا گیا تھا۔ لیکن اب معلوم ہوا ہے کہ وہ گٹر میں گر کر ہلاک ہونے کی بجائے وہاں سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ گٹر کا یہ دہانہ راڈیم کے قریب واقع ہے اور وہاں سے آگے بڑھنے کے لیے کلیو موجود ہے۔ تم فوراً راڈیم پہنچ جاؤ، وہاں فلارسن تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس سے تفصیلات معلوم کر لو اور تم نے اپنے پورے گروپ کو انہیں تلاش کرنے اور ہلاک کرنے پر لگا دینا ہے۔ میں جلد از جلد ان کی ہلاکت چاہتا ہوں، اور اگر تم نے انہیں ہلاک کر دیا تو تمہیں اور تمہارے گروپ کو آئندہ KGP کی سرپرستی بھی حاصل ہو جائے گی اور تمہیں اس کا خصوصی انعام بھی دیا جائے گا۔ لیکن یہ سن لو کہ یہ انتہائی تیز اور خطرناک لوگ ہیں، تم نے پوری طرح ہوشیار اور محتاط رہنا ہے۔ کرنل کروف نے اسی طرح تومکانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کرانسکو نے کہا۔ تو کرنل کروف نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، اس لیے نہیں کہ اسے یقین تھا کہ کرانسکو انہیں تلاش کر کے ہلاک کر دے گا، بلکہ اس لیے کہ اب بہرحال وہ دوبارہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ باس، ہوش میں آئیں باس، عمران کے کانوں میں ٹائیگر کی آواز ایسے پڑی جیسے ٹائیگر کہیں دور سے بول رہا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی دور ہوتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے آنکھیں کھول دیں اور اس کے ساتھ ہی وہ لاشعوری طور پر اٹھنے لگا۔ لیٹے رہیں باس، آپ کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، اس لیے آپ کی بے ہوشی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ ہوش میں آ گئے ہیں، ٹائیگر نے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اپنی رہائش گاہ کے کمرے میں ہی موجود تھا اور ٹائیگر بیڈ کے ساتھ پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمران بیڈ سے نیچے اترا اور ساتھ پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی ہے، ویسے اس کا لباس تبدیل ہو چکا تھا۔ مجھے تو صرف اتنا یاد ہے کہ میں کسی کنویں میں گر رہا تھا کہ پھر اچانک میرے ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ کیا ہوا تھا؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے کہا۔ باس، اس کنویں کا اختتام ایک بڑے گڈر میں ہوتا تھا، شاید لاشیں پھینکنے کے لیے یہ سسٹم بنایا گیا تھا۔ گڈر میں خاصا پانی تھا، اس لیے ہم اس پانی میں گرنے کی وجہ سے گہری چوٹوں سے محفوظ رہے، لیکن آپ بے ہوش ہو چکے تھے اور گٹر میں زہریلی گیس بھی موجود تھی، اس لیے میں نے آپ کو کاندھوں پر لاد دیا اور پھر تنویر صاحب اور میں سائیڈ کی خالی اور سوکھی ہوئی جگہ سے آگے کی طرف دوڑ پڑے۔ کچھ فاصلے پر شاید گٹر کا کوئی حصہ ٹوٹا ہوا ہوگا یا وہاں کہیں کوئی رکھنا ہوگا کہ وہاں زہریلی گیس کا دباؤ خاصا کم ہو گیا تھا۔ بہرحال تنویر صاحب اور میں آپ کو باری باری اٹھا کر آگے بڑھتے رہے، لیکن ہمارے ذہنوں پر بھی گیس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح گرتے پڑتے ہم ایک دہانے تک پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ دہانے پر موجود ڈھکن کچھ ہٹا ہوا تھا، اس سے اندر آنے والی روشنی سے ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو گیا۔ دہانے تک جانے کے لیے لوہے کی سیڑھی گٹر کے دوسرے کنارے پر تھی، اس لیے ہمیں ایک بار پھر پانی کراس کر کے دوسری طرف جانا پڑا، اور بہرحال ہم گٹر سے زندہ سلامت باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہمارے لباسوں سے پانی نچڑ رہا تھا، اس لیے ہماری حالت ایسی نہیں تھی کہ ہم کوئی ٹیکسی وغیرہ کر سکتے، اس لیے تنویر صاحب اکیلے آگے بڑھ گئے۔ پھر قریب ہی ایک پبلک پارکنگ میں کھڑی ہوئی ایک کار انہوں نے چرائی اور واپس آ گئے۔ آپ مسلسل بے ہوش تھے، اس کار کی مدد سے ہم بہرحال یہاں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تنویر صاحب نے یہاں آ کر اپنا لباس تبدیل کیا اور اب وہ کار کو یہاں سے کہیں دور چھوڑنے گئے ہیں۔ میں نے اپنا اور آپ کا لباس تبدیل کیا، آپ کے سر پر خاصا گہرا زخم تھا، میں نے اس کی بینڈیج کر دی اور اب آپ کو ہوش آیا ہے۔
ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باہر سے پھاٹک کھلنے کی آواز سنائی دی۔ تنویر صاحب ہوں گے، میں دیکھتا ہوں، ٹائیگر نے کہا اور تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد تنویر اندر داخل ہوا، اس کے پیچھے ٹائیگر تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا، اللہ کا شکر ہے، ورنہ مجھے یہی فکر تھی کہ اگر تمہیں کسی ہسپتال میں داخل کرانا پڑا تو مسئلہ بن جائے گا۔ تنویر نے کہا ڈھیٹ آدمی ہوں، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تنویر خلاف معمول مسکرا دیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ تنویر نے کہا اب واقعی پروگرام سوچنا پڑے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اب تو ظاہر ہے انہوں نے وہ خفیہ راستہ بند کر دیا ہوگا، اس لیے اب سوچنے کا مسئلہ ختم کرو اور وہاں ڈائریکٹ ایکشن کیے جانے کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ تنویر نے کہا شاید ایسا ہی کرنا پڑے، لیکن ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ عمران نے کہا باز جو کچھ اس بلیک روم میں ہوا ہے اس نے مجھے حیران کر دیا ہے۔ تنویر صاحب نے بھی بہت سوچا، لیکن وہاں ہونے والے تمام واقعات کی تو کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹائیگر نے کہا تنویر تو خیر سائنسدان نہیں ہے، لیکن تم تو سائنسدان ہو، تم تو اس بارے میں سوچ سکتے ہو۔ کارکسو جیسا آدمی فوراً ساری بات سمجھ گیا تھا، تم کیوں نہیں سمجھ سکے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا سائنس، اوہ تو یہ سائنسی سلسلہ تھا مگر؟ ٹائیگر نے حیران ہو کر کہا اور پھر وہ سوچنے لگ گیا۔ تم خود ہی بتا دو، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے مختصر طور پر راسکالد ہاتھ سے بنی ہوئی زنجیروں، مشین پسٹل کے میگزین میں استعمال ہونے والے مخصوص کیمیکل اور پھر ان سب سے نکلنے والی ریز اور ان کے اثرات کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ تمہیں کیسے یہ سب کچھ معلوم ہو گیا؟ تنویر نے کہا جب اس کرنل کروف نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے مشین پسٹل نکالا تو میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا، اس لیے میں مطمئن تھا اور پھر ویسے ہی ہوا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن ان دونوں کو تم نے کارکسوں کے پاس کیوں بھجوا دیا تھا؟ مرنے دینا تھا انہیں۔ تنویر نے کہا اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ کہیں وہ مشین گن سے فائرنگ نہ کر دیں، ایسی صورت میں ہمارے بچ جانے کی بظاہر کوئی صورت نہ تھی، اور دوسری یہ کہ میں چاہتا تھا کہ وہ دونوں وہاں سے چلے جائیں تاکہ ہم اس دوران ٹی کراس سے نجات حاصل کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا باز یہ ٹی کراس کا سسٹم واقعی خوفناک تھا، اگر مشین پسٹل کی بجائے وہ مشین گن استعمال کرتے تو ہم واقعی بچ نہ سکتے تھے اور ان سے نجات بھی تقریباً ناممکن تھی۔ ٹائیگر نے کہا ہاں یہ واقعی بظاہر ناقابل تذکیر تھا، بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا، اس نے ہمارے بچ نکلنے کی سبیل پیدا کر دی، لیکن انہیں اب تک یقیناً یہ علم ہو چکا ہوگا کہ ہم گٹر سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے اب تو ایک وہ ہماری تلاش کریں گے اور دوسرا انہوں نے وہ خفیہ راستہ بھی بلاک کر دیا ہوگا اور ساتھ ہی ہیڈ کوارٹر کا حفاظتی نظام بھی پہلے سے زیادہ سخت کر دیا ہوگا، اس لیے اب ہمیں اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا باس اصل مسئلہ تو اس اسپیشل ریکارڈ روم کا ہے، اگر ہم کسی طرح بھی اس ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو بھی جائیں تب بھی اس ریکارڈ روم تک پہنچنا اور وہاں سے فائل حاصل کر کے واپس نکلنا خاصی پیچیدہ بات نظر آتی ہے۔ ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا واپسی کی بات تو تب ہوگی جب ہم پہلے اندر داخل ہوں گے۔ عمران نے کہا اچھے بھلے اندر داخل ہو گئے تھے، تم نے خواہ مخواہ اس کاروف کو ہوش دلایا، ویسے ہی گولی مار کر ختم کر دیتے، وہاں دوسرے لوگ تھے ان سے پوچھ گچھ کر لیتے۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا اوہ ایک منٹ، واقعی وہاں ایک ایسا آدمی موجود ہے جسے کور کر کے ہم اس فائل تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ ہے آپریشن روم کا انچارج کارکسو، جس کی وجہ سے ہی ہم اس خفیہ راستے کے باوجود ٹریس ہو گئے تھے۔ عمران نے چونک کر کہا لیکن اب اسے کور کیسے کیا جائے گا؟ ٹائیگر نے کہا زیادہ سے زیادہ انہوں نے یہ راستہ سیل کر دیا ہوگا، ہم اسے بم کے ذریعے توڑ بھی سکتے ہیں، ایک بار اندر گھس جائیں پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تنویر نے کہا نہیں، اس انداز میں اب وہاں جانا جان بوجھ کر ہلاکت خرید کرنے کے مترادف ہے، اب کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں تک وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے آنکھیں کھولی اور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی پریزیڈنٹ ہاؤس سے بول رہا ہوں، KGP ہیڈ کوارٹر کے آپریشن روم کا براہ راست نمبر دیں۔ عمران نے لہجہ بدل کر قدرے تومکانہ لہجے میں کہا سر وہاں براہ راست نمبر نہیں ہے، آگے ان کا اپنا ایکسچینج ہے، ہمارے پاس ایکسچینج کے نمبر ہیں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا گیا کیا نمبر ہیں؟ عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیے گئے۔ عمران نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایکسچینج کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ KGP ہیڈ کوارٹر، ایک مردانہ آواز سنائی دی، ملٹری سیکورٹی ٹو پریزیڈنٹ بول رہا ہوں، آپریشن روم انچارج کارکسو سے بات کرائیں۔ عمران نے کہا
کون بات کریں گے جناب؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں خود بات کروں گا، عمران نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، کارکسو بول رہا ہوں، انچارج آپریشن روم KGB ہیڈ کوارٹر۔ کارکسو کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ شاید اسے پہلے کبھی اس انداز سے براہ راست کال نہ کیا گیا تھا، اس لیے وہ حیران تھا کہ پریزیڈنٹ آف روسیا کے ملٹری سیکرٹری نے اسے براہ راست کال کیوں کیا ہے۔ کرنل انکوف بول رہا ہوں، ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، عمران نے کہا۔ یس سر، حکم سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مسٹر کارکسو، کیا یہ فون محفوظ ہے؟ آپ سے ایک اہم سرکاری بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔ نو سر، ایکسچینج کے ذریعے بات ہو رہی ہے، میں آپ کو فون نمبر دے دیتا ہوں، اس پر کال محفوظ رہے گی، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا ہیڈ کوارٹر میں ذاتی فون بھی ہیں؟ عمران نے کہا۔ یس سر، ایمرجنسی کے لیے موجود ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک نمبر بتا دیا گیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر کریڈل دبا دیا، اور پھر ڈون آنے پر اس نے تیزی سے نئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے جو کارکسو نے بتائے تھے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی کارکسو کی آواز سنائی دی۔ ملٹری سیکرٹری ٹو پریزیڈنٹ، کرنل انکو فرام دا سینڈ، عمران نے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا۔ یس سر، اب فرمائیے سر۔ اب فون محفوظ ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ مسٹر کارکسو، پریزیڈنٹ صاحب کو ان کے اپنے ذرائع سے اطلاع ملی ہے کہ پاکشاہی ایجنٹ KGB ہیڈ کوارٹر میں کسی خفیہ راستے سے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن آپ کی وجہ سے وہ پکڑے گئے، اور پھر اس کے بعد جو حالات ہوئے ان کے بارے میں بھی مختصر سی اطلاع ملی ہے۔ جناب پریزیڈنٹ اس بارے میں کرنل کاروف سے ہٹ کر آپ کی رپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں کوئی بڑا فیصلہ ہو جائے، اس لیے کیا آپ ہیڈ کوارٹر سے باہر آ کر خفیہ طور پر جناب پریزیڈنٹ کو اس بارے میں بریف کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ سر، ہیڈ کوارٹر سے باہر جانا تو سختی سے ممنوع ہے، آپ چیف کو حکم دے دیں تو وہ مجھے باہر جانے کی اجازت دے سکتے ہیں، کارکسو نے کہا۔ مسٹر کارکسو، آپ معاملے کی حساس نوعیت کو سمجھ نہیں رہے۔ جناب پریزیڈنٹ چیف کرنل کاروف سے ہٹ کر آپ کی بریفنگ کے خواہش مند ہے، اس صورت میں اگر چیف سے بات کی گئی تو پھر ساری بات ہی ختم ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ مجھے پریزیڈنٹ ہاؤس آنا ہوگا سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں، ایک اسپیشل پوائنٹ پر آپ بریفنگ دیں گے، آپ ہیڈ کوارٹر سے باہر اس انداز میں آ سکتے ہیں کہ چیف کو علم نہ ہو کہ آپ کہاں گئے ہیں، عمران نے کہا۔ سر، مجھے کتنی دیر باہر رہنا پڑے گا؟ کارکسو نے کہا۔ صرف 1 گھنٹہ، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، ایک خفیہ راستہ موجود ہے جسے میں نے ابھی سیلڈ کیا ہے، لیکن میں اسے کھول سکتا ہوں، اور اس وقت صبح ہونے والی ہے، مجھے کب باہر آنا ہوگا اور کہاں پہنچنا ہوگا؟ کارکسو نے کہا۔ آپ کو باہر آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ عمران نے کہا۔ سیلڈ راستہ کھولنے میں 2 گھنٹے لگ جائیں گے جناب، کارکسو نے جواب دیا۔ اوکے، آپ 2 گھنٹے بعد ہیڈ کوارٹر کے قریب چوک ریڈ اسکوائر پر واقع اسٹار لائن کلب کے سامنے پہنچ جائیں، آپ کو وہاں سے پک کر لیا جائے گا، حوالہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہوگا، اور پھر آپ کو واپس وہیں ڈراپ کر دیا جائے گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب تک جناب پریزیڈنٹ اس معاملے کو اوپن نہ کریں، آپ نے ابھی اسے اوپن نہیں کرنا، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھتا ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، 2 گھنٹے بعد آپ چوک پر پہنچ جائیں، گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تو سرین خودکشی ہے، تنویر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ احمق ہیں اور اس طرح بغیر کسی تصدیق کے وہ بھاگا چلا آئے گا؟ لا محلہ ہیڈ کوارٹر میں اول تو ایسا کمپیوٹر موجود ہوگا جس نے تمہاری آواز کو چیک کر لیا ہوگا، اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تمہاری اس تفصیلی گفتگو کے دوران یہاں کا پتہ معلوم کر لیا ہو اور کسی بھی لمحے وہ یہاں پہنچنے والے ہوں، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تب بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کارکسو خاموشی سے نکل کر چوک پر پہنچ جائے اور کسی کو اس کا علم نہ ہو، بلکہ مجھے یقین ہے کہ کارکسو کے چوک پر پہنچنے سے پہلے ہمارے قاتل وہاں پہنچ چکے ہوں گے، اور جیسے ہی ہم وہاں پہنچیں گے وہ ہم پر چاروں طرف سے فائرنگ کھول دیں گے، تنویر نے کہا۔ تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ویری گڈ تنویر، اس کا مطلب ہے کہ تم صرف ڈائریکٹ ایکشن کے بارے میں ہی نہیں سوچتے بلکہ اس سے ہٹ کر بھی سوچتے ہو، لیکن تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم اس چوک پر پہنچیں گے اور اس کارکسو کو اٹھا کر یہاں لے آئیں گے؟ ایسی کوئی بات نہیں، میرا مقصد صرف راستہ کھلوانا تھا، ہمیں اس راستے کے دہانے کا علم ہے، جیسے ہی راستہ کھلے گا اور کارکسو باہر آئے گا ہم اندر داخل ہو جائیں گے، ان کی تمام توجہ چوک پر ہوگی، اس راستے پر نہیں، پھر ہم وہاں پورے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیں گے۔ جہاں تک تمہاری اس بات کا تعلق ہے کہ وہ یہاں پہنچنے والے ہوں گے تو ہم بھی فوراً یہاں سے چلنے والے ہیں اور یہ 2 گھنٹے وہیں گزاریں گے ہیڈ کوارٹر کے پاس، عمران نے کہا۔
لیکن वहाँ بھی تو ہمیں ایک بار پھر ڈائریکٹ ایکشن میں آنا ہوگا، ورنہ اس طرح تو ہیڈ کوارٹر پر قبضہ نہیں ہو سکتا۔ تنویر نے اس بار قدرے ڈھیلے لہجے میں کہا، وہاں جا کر جیسے حالات ہوں گے ویسے کر لیا جائے گا، اب اٹھو، ہم نے یہاں سے فوری روانہ ہونا ہے، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی تنویر اور ٹائیگر بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ باز، ہمیں اسلحہ بھی تو ساتھ لے جانا ہوگا، ٹائیگر نے کہا۔ ہاں، ضروری اسلحہ تو بارہا ساتھ لے جانا ہوگا، عمران نے کہا۔ تو ٹائیگر اور تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ کرنل کاروف گہری نیند سویا ہوا تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بجنے لگی اور پھر وہ مسلسل بجتی چلی گئی تو کرنل کاروف نے آنکھیں کھولیں اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا غمار موجود تھا۔ کرنل کاروف نے فون کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل کاروف نے غمور آلود لہجے میں کہا۔ کارکوسو بول رہا ہوں چیف، انتہائی اہم مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا ہے، کارکوسو نے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کرنل کاروف نے کہا۔ جناب، پاکشاہی ایجنٹوں کی طرف سے مجھے کال آئی ہے، کارکوسو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پوری تفصیل بتا دی تو کرنل کاروف کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کال پاکشاہی ایجنٹوں کی طرف سے کی گئی ہے؟ کرنل کاروف نے پوچھا۔ ویسے تو مجھے ذاتی طور پر معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ملٹری سیکرٹری کا نام کرنل چاکروف ہے، دوسری بات یہ کہ وہ میرا کزن ہے اور میں اس کی آواز پہچانتا ہوں، اور آخری بات یہ کہ میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس فون کر کے معلوم کر لیا ہے، وہاں سے مجھے کوئی کال نہیں کی گئی، کارکوسو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ کال پاکشاہی ایجنٹ کی ہے، لیکن وہ تمہیں باہر کیوں بلانا چاہتا ہے؟ میں نے ان تینوں ایجنٹوں کو دیکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی تمہاری قد و قامت کا نہیں ہے، کرنل کاروف نے کہا۔ جناب، میں نے بھی اس پوائنٹ پر غور کیا ہے اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ دراصل خفیہ راستہ کھلوانا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوگا کہ میں خفیہ راستہ کھول کر چوک پر چلا جاؤں گا اور وہ اس راستے سے دوبارہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں گے، اس کے علاوہ تو اور کوئی صورت سمجھ نہیں آتی، کارکوسو نے کہا۔ اوہ واقعی تم نے انتہائی ذہانت سے یہ بات سوچی ہے، میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی۔ کیا تم نے وہ جگہ تلاش کی ہے جہاں سے وہ کال کر رہے تھے؟ کرنل کاروف نے کہا۔ نو سر، وہ اس لیے کہ ایسا کوئی سسٹم میرے ذاتی فون کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، البتہ میں نے ایکسچینج آپریٹر سے پوچھا تھا کیونکہ پہلے ایکسچینج کے ذریعے مجھ سے بات ہوئی تھی، لیکن ایکسچینج آپریٹر نے بتایا کہ اسے چونکہ کال چیک کرنے کی ہدایت نہیں تھی اس لیے اس نے چیک نہ کیا تھا، کارکوسو نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو کہ راستہ کھولو، میں اسپیشل وے کھلوا کر تمہیں باہر بھجوا دیتا ہوں اور کرانسکو کو کہہ دیتا ہوں کہ وہ ریڈ اسکوائر پر پہلے سے پکٹنگ کر لے، اگر یہ لوگ وہاں آئیں تو ان سے نمٹ لیا جائے گا، اور اگر یہ لوگ خفیہ راستے کے دہانے پر پہنچے تو وہاں بھی کرانسکو کے آدمی موجود ہوں گے، وہ ان سے نمٹ لیں گے، اس طرح دونوں طرف سے کوئی رسک باقی نہیں رہے گا، کرنل کاروف نے کہا۔ یس سر، یہ ٹھیک رہے گا سر، کارکوسو نے جواب دیا۔ اس کے باوجود تم نے پوری طرح ہوشیار رہنا ہے، یہ لوگ انتہائی خطرناک حد تک تیز اور ذہین ثابت ہو رہے ہیں، کرنل کاروف نے کہا۔ یس سر، میں مطاعت رہوں گا، کارکوسو نے کہا۔ اوکے، 2 گھنٹے بعد اسپیشل وے کھل جائے گا، تم باہر چلے جانا، میں آرڈر کر دیتا ہوں، کرنل کاروف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ لارسن سے میری بات کراؤ، کرنل کاروف نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ خاصے ذہین لوگ ہیں، کرنل کاروف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو کرنل کاروف نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کرنل کاروف نے تیز لہجے میں کہا۔ لارسن بول رہا ہوں چیف، لارسن کی نیند کے غمار میں بھری ہوئی آواز سنائی دی۔ کرانسکو کی طرف سے کوئی رپیٹ ملی ہے؟ کرنل کاروف نے کہا۔ نو سر، ویسے ان لوگوں کا کوئی واضح کلو آگے جا کر نہیں ملا، اس لیے اب دن کے وقت انہیں ٹریس کیا جائے گا، لارسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کارکوسو سے خود رابطہ کیا ہے، کرنل کاروف نے کہا، اور پھر اس نے کارکوسو کی کال کی تفصیلات بتا دیں۔ اوہ، یہ تو واقعی انتہائی خطرناک سازش کی ہے، کارکوسو نے واقعی ذہانت سے تجزیہ کیا ہے چیف، لارسن نے کہا۔ ہاں، کارکوسو کی ذہانت ان سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے واقعی سرمایہ ثابت ہو رہا ہے، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کارکوسو کو اب اس کی صلاحیتوں کے پیش نظر KGB میں اعلیٰ عہدہ دیا جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ 2 گھنٹے بعد اسپیشل وے کھول کر کارکوسو کو باہر بھجوا دینا اور پھر فوراً ہی اسپیشل وے بند کر دینا، باقی انتظامات میں خود کرانسکو کے ساتھ ذریعے کر لوں گا، کرنل کاروف نے کہا۔ یس چیف،
دوسری طرف سے کہا گیا تو کرنل کاروف نے ایک بار پھر کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، ایکسچینج آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ فرانسکو جہاں بھی ہو اس سے فوراً میں واقعی کارکسوں نے درست سوچا ہے چیف، ان کا یہی مقصد ہوگا کہ وہ خفیہ راستے سے دوبارہ ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں اور ان کے راستے کی رکاوٹ کارکسوں بھی وہاں موجود نہ ہو۔ فرانسکو نے کہا ہاں، لیکن یہ تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی۔ ہمیں دونوں اطراف کا خیال رکھنا ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ اپنے آدمی ریڈ اسکوائر پر پھیلا دو۔ جب کارکسو وہاں پہنچے تو تم نے اس کی اس انداز میں نگرانی کرانی ہے کہ انہیں کسی طرح بھی شک نہ پڑے، اور جب کارکسو کا ان سے رابطہ ہو تو تم نے فوری طور پر حرکت میں آنا ہے اور ان سب کا فوری خاتمہ کر دینا ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ کرنل کاروف نے کہا۔ یس سر، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی سر، کارکسو نے جواب دیتے ہوئے کہا، جبکہ تم اپنے دوسرے گروپ کے ساتھ خفیہ راستے کے برونی دہانے پر موجود رہو گے۔ اگر وہ لوگ وہاں پہنچے تو تم نے ان کا خاتمہ کر دینا ہے۔ کرنل کاروف نے کہا، یس سر، لیکن سر ان کے حلیے اور قد و قامت کی تفصیل وہی ہوگی جو پہلے فلارسن نے بتائی ہے یا مختلف ہوگی؟ کراکسو نے کہا، وہ لازماً نئے میک اپ میں ہوں گے، وہ انتہائی تیز ترار ایجنٹ ہیں، اس لیے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پہلے والے حلیوں میں واپس آئیں۔ البتہ ان کے تعداد اور ان کی قد و قامت ظاہر ہے وہ بدل نہیں سکتے، اس لیے تمہیں بھی زیادہ توجہ ان کی تعداد اور ان کے قد و قامت پر رکھنا ہوگی۔ کرنل کاروف نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ کراسکو نے کہا، تم نے انہیں مشکوک سمجھتے ہی گولیوں سے اڑا دینا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی مت ہچکچانا، چیکنگ بعد میں ہوتی رہے گی، اگر غلط آدمی بھی مارے گئے تو میں سنبھال لوں گا، لیکن انہیں کسی صورت بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ کرنل کاروف نے کہا، یس سر۔ کراسکو نے جواب دیا، مجھے فوراً رپورٹ دینا، اب میں آفس میں موجود رہوں گا۔ کرنل کاروف نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور بیڈ سے اٹھ کر ملحقہ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اب ان حالات میں اسے بہرحال نیند نہ آ سکتی تھی۔